یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الفت آل پیمبر کا ہے جذبہ دل میں، الفت آل پیمبر کا ہے جذبہ دل میں، حضرت نوح کا رکھتا ہوں سفینہ دل میں، عشق بازوں کی جبیں سائی کا یہ حصہ ہے، ہر نمازی کا نہیں بچتا مصلی دل میں، عشق بازوں کی جبیں سائی کا یہ حصہ ہے، ہر نمازی کا نہیں بچتا مصلی دل میں، لنترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں، آئیے آئیے اے حضرت موسیٰ دل میں۔ حضرات بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کے درباری شاعر شیخ بیدم شاہ وارثی کے پاکیزہ کلام پر تضمین آپ نے سماعت کیا اور بہت ہی شائستہ سماعتوں کا ثبوت پیش کیا۔ اس درمیان میں بڑی مارکت الآرا آوازوں کے قدم کی آہٹوں کے تعاقب میں بھی آپ نے اپنی سماعتوں کے توجہ کو مبذول کیا ہے۔ تیزی کے ساتھ آپ آئیے اس فہرست کو پلٹیں۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر جو آوازیں ہیں، پہلے ان کے اسماء گرامی کو سماعت کر لیں اور اس کے بعد ایک بابرکت اشارے بھی آپ حضرات کی نگاہوں کو گواہ بنا کے کیے جائیں گے۔ آج کے اس مشاعر نعت میں 4 مصرے دیے گئے ہیں۔ پہلا مصرع ہے مومن ہو تو احمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے، ثنا قافیہ ہے، کیوں نہیں کرتے ردیف۔ دوسرا مصرع ہے نظارہ گنبد خضرا کا ہر منظر سے بہتر ہے، بہتر قافیہ ہے ردیف۔ میرے آقا دو جہاں کے مالک و مختار ہیں، مختار قافیہ ہے ردیف۔ طلب اگر مغفرت کی ہے تو چلو تیار نبی کی جانب، نبی قافیہ کی جانب ردیف۔ یہ 4 مصرے ہیں جن شعراء ناز سے آپ رات بھر ان کی آوازوں سے مصافحہ اور معانقہ کریں گے۔ ان کے اسماء گرامی کو سماعت کر لیں۔ محترم طفیل شمسی غازی پوری ثم لکھنوی، محترم قاری غلام نور مجسم صاحب اناؤ، محترم افضال اعظمی صاحب، محترم شاہد رضا صاحب بنارسی، محترم حافظ شاہی صاحب قبلہ، جناب عرفان فتح پوری صاحب، مولانا احسن کمال صاحب، قاری اخلاق صاحب ٹیکم گڑھ مدھیہ پردیش، محترم اکرم امجدی صاحب بنارس، محترم ایاز محمود قادری بنارس، محترم بھائی شان عالم مسعودی بہرائچ شریف، محترم مبارک حسین مبارک جھارکھنڈ، جناب قاسم ندیمی صاحب، محترم حلیم حاذق کلکتوی، محترم قاری تبسم عزیزی، جناب قاسم حبیبی صاحب کانپور، مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ گھوسی، محترم جاوید صدیقی گونڈوی، زبیر ابن سیفی امروہہ، علامہ سعید اختر صاحب مراد آباد، محترم یاور وارسی صاحب کانپور، علامہ ڈاکٹر سید شمیم گوہر صاحب قبلہ الہ آباد۔ یہ آوازیں ہیں اور جن مشائخ کرام کو منبر نور پر ان آوازوں کو گواہ کی صورت میں دیکھنا چاہیں گے ان کے بھی اسماء گرامی سماعت کر لیں۔ شہزادے سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ عالم اسلام کی وہ محترم شخصیت، علم جس پر ناز کرے، عشق جس پر ناز کرے، ادب جس پر ناز کرے، حضور شاہ علامہ ضیاء المصطفیٰ شاہ صاحب قبلہ المعروف حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ کے ذات والا تبار۔ اور ان کے قریب میں آپ دیکھیں گے کہ شہزادے سرکار امام حسین خانقاہ اسماعیلیہ کے صاحب سجادہ سیدی آقائی مولائی شاہ سید سرکار گلزار میاں شاہ صاحب قبلہ مسولی شریف کو۔ ان کے قرب خاص میں دیکھیں گے شہزادے سرکار غوث اعظم سیدی مخدوم میاں شاہ سید لیق میاں شاہ صاحب قبلہ خانقاہ سنڈیلا شریف لکھنؤ۔ ان کے قرب خاص میں آپ دیکھیں گے کہ خانقاہ بلگرام شریف کی وہ تمام تر بابرکت سکے مقدسہ کی آوازیں جو آپ کے شعور کی مملکت میں رائج ہوں گی۔ شہزادے سرکار غوث اعظم سیدی حضور طاہر میاں شاہ صاحب قبلہ بلگرام شریف، ان آوازوں کو آپ منبر نور پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نبیر حضور صدر الشریعہ علامہ شاہ مفتی جمال مصطفیٰ شاہ صاحب قبلہ ڈھیر ساری آوازوں کو بھی بنارس شہر کے مشائخ اور علماء کی جھرمٹ میں مسکراتے ہوئے پائیں گے۔ 25 سال سے مشاعر نعت کی شمع روشن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، آپ میں بھی بہت سارے لوگ بچوں کی صورت میں جوان ہوئے، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر، اور بہت سارے لوگ اب اپنی قبروں میں نعت کی برکتوں کی ردائے نور کو اوڑھ کے آرام کرتے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب ہماری بوڑھی آنکھوں نے اسی منبر نور شریف پر ایک شب ایسے بڑے بڑے مشائخ کرام کو بھی دیکھنے میں کامیابی ہماری آنکھوں نے حاصل کی ہے، جن میں سے قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی ذات، وہ شخصیت بھی منبر نور پر چمکتی نظر آئی جن کو دنیا شہزادے سرکار امام حسین خانوادے برکات کی وہ خوبصورت شخصیت علامہ شاہ سید سرکار نظمی میاں شاہ صاحب قبلہ ماررہ مقدسہ
ایک ذات تھی جس پر جذب و کیفیت کا غلبہ تھا، عشق و سرمستی، سرکار ابو ذر غفاری کی محبتوں کا وہ تاج جس کے سر پر سجا ہوا تھا، علامہ شاہ فیض العارفین علامہ غلام آسی پیا شاہ صاحب قبلہ کی ذات، اس کو بھی آپ نے اسی منبر نور پر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ذات تھی جس پر علم و عمل ناز کرتا تھا، علامہ شاہ مفتی عبد المنان شاہ صاحب قبلہ اعظمی مبارک پور۔ ایک ذات تھی ادب، نعتیہ شاعری اور فقہ اور فقہ فی الدین، منطق، فلسفہ، یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد مسکراتی نظر آتی تھی، علامہ شاہ شبنم کمالی صاحب قبلہ پکھریرا شریف بہار۔ ایک ذات تھی بریلی شریف کی، علامہ شاہ حبیب میاں شاہ صاحب قبلہ خانوادہ امام اہل سنت۔ ایک ذات تھی آپ کے شہر میں جس نے اپنے شہر کو خدا حافظ کہا اور اس شہر کے جزیرے کو عظمتوں کے شامیانے میں تبدیل کر دیا، علامہ شاہ مفتی محمد یامین شاہ صاحب قبلہ مراد آبادی ثم بنارسی۔ اور وہ موعظ اہل سنت، وہ جس نے بدعقیدوں کے شہر میں رہ کر کے عشق رسول کا وہ مطب چلایا تھا کہ بڑے بڑے اپوزیشن جماعت کے مریض بھی جس کی بارگاہ میں سر کو خم کر کے آتے تھے، علامہ شاہ حکیم سید محمد احمد شاہ صاحب قبلہ سہارنپور۔ ایک ذات تھی جس پر خطابت ناز کرتی ہے، اردو زبان میں ایسی ذات آپ کو کامیاب ہے، علامہ شاہ غلام محی الدین سبحانی صاحب قبلہ گونڈوی۔ اور ایک ذات وہ بھی تھی جو بہت ہی مشفق شخصیت کے طور پر متعارف، علامہ شاہ قاری رضی اللہ شاہ صاحب قبلہ دیوریا۔ یہ وہ مشائخ کرام کی صورتیں تھیں جن کو آپ نے اسی منبر نور شریف کی رحل پر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے تلاوت کی ہے۔ ان کے علاوہ وہ شعرائے نعت، شعرائے منقبت موجود ہیں اسی ہندوستان میں، ان کے نثری خدمات اور ان کے مضامین، ان کے تبصرے، ان کی نعتیں، ان کے مناقب، ان کے پاکیزہ صاف و ستھری غزلیں موجود ہیں، جن میں سے جناب محترم حق بنارسی، جناب محترم سراج بنارسی، محترم فرقان بسمل بھاگلپوری، جناب ہاشم بنارسی، بھائی محترم ہنر پلاموی جھارکھنڈ، محترم ظفر بنارسی، محترم بیکل اساہی بلرام پوری، محترم حافظ انوار بنارسی، جناب افسر امروی، جناب مستر اعظمی گھوسی، جناب محترم شاہد یوسفی بہار، جناب ریاض بنارسی، محترم نعمان شاہد اور جناب محترم نسیم القادری کانپوری۔ یہ آوازیں ہیں جو اب دنیا میں نہ رہی، لیکن ان آوازوں کی جو قد و کاوش تھی، جو ان کا تر امتیاز تھا، جو ان کے دل کے اندر، علامہ نسیم القادری صاحب اللہ کے بارے میں جو روایت ہے، وہ محترم حق بنارسی صاحب اللہ، وہ نعت کا وہ خوبصورت شاہکار، سبحان اللہ، علامہ حق بنارسی صاحب اللہ، تو یہ ان کی آوازیں، ان کی علامتیں، ان کی پرچھائیاں یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ وہ پاکیزہ اشخاص تھے، وہ پاکیزہ چہرے تھے جو اسی گلستان میں بیٹھ کر کے ہماری اور آپ کی نگاہوں کی روشنی میں نعت کے سرمے سے اضافہ کیا کرتے تھے۔ آج وہ ذاتیں نہیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو اور ان کے کردار کو ہماری نئی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنائے۔ وہ جہاں آرام کر رہے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ ان کے قرب میں آرام کرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمامی مہمانوں کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں، کیونکہ زندگی یوں نہ بدسلوکی کر، زندگی یوں نہ بدسلوکی کر، کون ہم بار بار آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی یوں نہ بدسلوکی کر، کون ہم بار بار آئیں گے۔ عبد الجلیل برہان پوری نے کہا تھا، طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے۔ ایک بڑا مشہور شعر آپ نے ساز کے توسط سے سنا ہوگا، شاعر نے کہا تھا کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ تو دعا کریں، آئیے تیاری کر کے جائیں دنیا سے، اور اس کے لیے ایک بہت اچھا موقع رضا اسلامک مشن کے کارکنان نے ہمیں دیا ہے۔ بس ایک آخری بات اس حوالے سے، ایک اللہ والا، ایک فقیر بازار میں ٹہل رہا تھا، لوگوں نے پوچھا بابا ادھر کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بازار کے لوگوں سے میں اللہ کی دوستی کروا دوں، میں بازار کے لوگوں سے اللہ کی دوستی کروا دوں۔ رب سے بات میں نے کی ہے، رب تو راضی ہے، لیکن بازار کے لوگ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت کام کرنے ہیں، یہ پلاٹنگ، یہ زمین کی خرید و فروخت، اور یہ محل، یہ مکانات، یہ دوسرے شہروں کے عمرہ اور روسا کے قبیلے میں داخل ہونا، ان کے اندر بڑے بڑے دنیاوی ابھی معاملات ہیں، یہ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ رب سے میں نے بات کی، رب راضی ہے، وہ کہتا لاؤ میرے بندوں کو، میری رحمت ان سے دوستی کرنا چاہتی ہے، لیکن بندے راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ رب تو راضی ہے، ٹوٹا ہوا دل لے کے وہ چلے گئے۔ 2 دن کے بعد وہی بزرگ
ایک قبرستان میں نظر آئے تو لوگوں نے پوچھا بابا آج ادھر کیسے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ 2 دن پہلے منڈی گیا تھا، مارکیٹ گیا تھا، بازار گیا تھا، سوچا کہ بازار والوں کی اللہ سے دوستی کروا دوں، تو اس دن رب راضی ہو گیا تھا، بازار کے لوگ راضی نہیں تھے، پھر سوچا کہ قبرستان کے مردوں کی اللہ سے دوستی کروا دوں، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس دن اللہ راضی ہو گیا تھا، بازار والے راضی نہیں تھے، آج قبرستان کے مردے راضی ہو گئے ہیں، رب راضی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا اس سے پہلے کہا جب میں نے ان کو آنکھیں دی تھی، ان کو سماعتیں دی تھی، یہ آنکھیں میں نے قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، یہ سماعتیں درود سننے کے لیے دی تھی، یہ ان کے ہونٹ کی حرکتیں یہ قرآن پڑھنے کے لیے دی، یہ ہاتھوں کی توانائی اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو عشق رسول کے پانی میں ڈبونے کے لیے دی، ان کے گھٹنوں کی طاقت میں نے کعبۃ المشرفہ میں طواف کے لیے دی تھی، انہوں نے کہاں جا کے خرچ کیا؟ آج جب عذاب کے فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں تو یہ میری رحمت سے اپنا رشتہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، تو میرا دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف جاگزی فرمائے، آمین کہہ دیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت اپنی جگہ بنا لے، اللہ کے حبیب کی محبت ہم پر غالب آ جائے اور یہ نعت کے مشاعرے ہماری بخشش کا سامان بن جائیں، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ یا رسول اللہ اغثنی یا رسول